السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 58 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی لشکر کو چھوڑ کے واپس چلے گئے، جو کہ منافقین تھے، اور جو باقی ماندہ لشکر کی تعداد تھی وہ 700 رہ گئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کی طرف قدم بڑھاتے گئے۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان، اس میں کئی سمت حائل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دشمن کے لشکر کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے دوسری طرف لے چلے۔ تو اس میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو وہ لشکر کو لے کر قریبی راستہ اختیار کیا اور بنو حارثہ کے باغات سے لے کر چلا اور اسی راستے پر چلے، اور اسی راستے میں آگے مربع بن قیظی کے باغات آئے، تو اس میں مسلمان جب داخل ہوئے تو اس کو محسوس ہو گیا، اور یہ جو شخص تھا یہ نابینا بھی تھا اور منافق بھی تھا۔ تو جب اسے محسوس ہوا تو اس نے مٹی اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر پھینکنا شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ دل اور آنکھوں دونوں کا اندھا ہے۔ اس کے بعد یہ لشکر بالکل احد پہاڑ کے آگے تھا، اور جو دشمن تھے وہ درمیان میں تھے اور مدینہ سامنے تھا، یعنی کہ یہ جو لشکر تھا دشمن کا یہ درمیان میں تھا، مدینہ دوسری طرف تھا، اور مسلمان احد پہاڑ کے آگے تھے۔ اور احد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگوایا۔ تو اس مقام پر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مختلف صفیں بنائی، اور 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا، جس کو آپ نے خیمے سے 250 میٹر دور ایک پہاڑی پر مقرر کیا، اور اس دستے کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ جو پہاڑی تھی جنوبی مشرق جانب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ شاہ سوار جو ہماری طرف پیچھے سے آ سکتے ہیں، آپ نے تیروں کے ذریعے سے شاہ سواروں کو روکنا ہے ہماری طرف آنے سے، اور ان پہ تیر برسانے ہیں، اور تمہاری جانب سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہونے پائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی لشکر والے تھے تیر انداز، ان سے یہ فرمایا کہ تم ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اور فرمایا کہ اگر ہم مارے جائیں تو ہماری مدد کو نہیں آنا، بلکہ اسی جگہ پہ ٹکے رہنا اور ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا اور وہاں پہ کھڑے رہنا ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں تب بھی ہمارے قریب نہیں آنا، وہاں پہ رکے رہنا جب تک کہ میں تمہیں بلاؤں نہ۔ اگر تم یہ چیز دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور ہم نے ان کو کچل دیا ہے، تب بھی آپ وہیں پہ رکے رہنا ہے اور ہماری طرف نہیں آنا جب تک کہ میں تمہیں بلاؤں نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو اپنے پیچھے کی طرف مقرر کر کے واحد وہ شگاف بند کیا جس میں کوئی سوار پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا، تو وہ راستہ بھی آپ نے بند کیا اور لشکر کی تربیت فرما کے ان کو وہاں پہ متعین فرما دیا۔ اور باقی لشکر کی ترتیب اس طرح سے بنائی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری بھی دی کہ وہ خالد بن ولید جو شاہ سواروں کے ساتھ ہوگا
اس پر حملہ کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں ان صحابہ کرام کو مقرر کیا جو لڑنے میں ماہر تھے، جو مشہور تھے، جنگجو تھے اور جو کئیوں کے برابر لڑ سکتے تھے، ان کا مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی قابل اور ماہر کمانڈر ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا باریک اور باحکمت منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے راہ بند کر دی، دائیں اور بائیں جانب سے فوجی مقرر کر کے راستہ بند کیا، اور سامنے کی طرف سے ماہر جو تھے جنگجو ان کو آگے کیا، اور جو مسلمانوں کے خیمے تھے وہ اونچی جگہ پہ نصب کیے تاکہ خدا نخواستہ اگر شکست ہو تو وہ قید میں نہ آئیں اور اپنے خیموں میں پہنچ سکے، اور اگر دشمن تعاقب کرتا ہوا خیموں تک آ جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باریک بینی اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل تیاری کی اور لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پہ مقرر فرما دیا، اور جو یہ لشکر کی ترتیب ہوئی یہ 7 شوال 3 ہجری اور ہفتے کی صبح کو مقرر کی گئی تھی۔ جب یہ انتظامات ہو چکے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک حکم نہ دیا جائے اس وقت تک جنگ شروع نہیں کرنی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب حکم ہو جائے تو اس وقت پامردی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے اور بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے دشمن کا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور دلیری کی ان میں روح پھونک دی، اور ساتھ ہی آپ نے ایک تلوار نکالی، اور اس وقت آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی اوپر اور نیچے، اور فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام تلوار کے لیے چلے گئے، یعنی کہ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اس کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دشمن کو مارو اور یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے انہیں دے دی۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانباز صحابی تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ لڑائی کرتے تو اکڑ کر چلتے تھے، اور ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی وہ اپنے سر پہ باندھتے تھے، اور یہ ایک علامت ہوتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ دجانہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک موت واقعہ نہیں ہوتی، اور انہوں نے یہی کیا۔ تلوار لینے کے بعد وہ پٹی نکالی اور اپنے سر پہ باندھ لی، اور فریقین کی صفوں میں اکڑ کر چلنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی چال کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس موقع پر نہیں۔ مکی لشکر کی تنظیم، ان کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا، اور جو میمنہ پر مقرر تھا وہ خالد بن ولید تھا جو کہ ابھی تک مشرک تھا، اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور پیدل فوج کی جو کمان تھی وہ صفوان بن امیہ کے ہاتھ تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ یہ مقرر تھا۔ اور اس کے علاوہ جو جھنڈا تھا وہ عبدالدار کے پاس تھا، جو کہ باپ دادا کی طرف سے ایک دستور کے مطابق انہی کے ہاتھ میں تھا، اور بدر کے وقت بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، جو کہ نضر بن حارث نے اٹھایا ہوا تھا۔ اب تک اس جھنڈے کے حوالے سے کسی نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن اب کی بار ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اے عبدالدار، پہلے بھی نضر بن حارث جو ہے یہ جھنڈے کے سمیت گرفتار ہو گیا تھا، اور فوج کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ جھنڈے پر ہوتا ہے، اگر جھنڈا گر جاتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اگر تم جھنڈے کی حفاظت کر سکتے ہو تو یہ ذمہ داری لو، ورنہ ہمیں جھنڈا دے دو، ہم اس کی خود ہی حفاظت کر لیں گے۔ تو اس پر ان کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو ابو سفیان کا جو مقصد تھا ان کو بھڑکانا تھا، ان میں جذبہ جگانا تھا،
تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایسے ٹک کے لڑائی کی اور جنگ کے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لقمہ اجل بن گئے سب۔ قریش کی سیاسی چال بازی، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے قریش نے یہ چال چلی کہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا انصار کی طرف اور کہا کہ یہ جنگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے ساتھ ہے، آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ لہذا جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ کے در پہ ہوں گے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے جو انصار تھے ڈٹ کر جواب دیا اور ان کو کڑوی کسیلی باتیں سنائی، تو ان کی یہ چال ناکام ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری چال چلی۔ ایک شخص تھا ابو عامر فاسق، اس کا جو اصل نام تھا وہ عبد عمر بن سیفی تھا اور یہ راہب تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اسلام کی دعوت پھیلی تو اس کے بعد اس کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، تو یہ اسلام کا دشمن تھا اور قریش کی طرف چلا گیا اور ان کو بھڑکایا، لڑائی کے لیے آمادہ کیا، ان میں یہ جذبہ جگایا کہ وہ لڑیں، کیونکہ یہ جاہلیت کے دور میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ تو اس نے قریش سے کہا کہ جب جنگ کا عین موقع ہوگا تو اس وقت میں یہ چال چلوں گا کہ جب ان کے سامنے رہوں گا تو وہ جو میرے قبیلے کے لوگ تھے اوس والے، میں ان کو کہوں گا کہ میں کون ہوں تو وہ سب میری طرف آ جائیں گے۔ اس طرح کا انہوں نے سارا کچھ قریش کو بتا کے ان کو بھڑکایا اور ان میں یہ جذبہ جگایا، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ سب سے پہلے آگے آیا اور اپنا تعارف کرایا اور لوگوں کو پکارا کہ فلاں شخص نے تم کو گمراہ کر دیا ہے، میں تمہارا سردار ہوں۔ اس طرح کی ان سے باتیں کی، لیکن یہاں پہ بھی اس کی کسی نے بات نہیں سنی اور یہاں پر بھی اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی، اور اس کے بعد وہ غضبناک ہوا اور صحابہ کرام پہ پتھراؤ شروع کر دیا اور جم کر لڑنے لگا۔ اسی طرح قریش کی جو دونوں چالیں تھی وہ ناکام ہو چکی تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی جو ہے، اس کے باوجود جو قریش تھے مسلمانوں سے ڈر رہے تھے، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہیبت اور خوف تھا کہ وہ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے۔ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی زیادہ تھا، اور مکی لشکر میں خواتین میں بھی اپنا حصہ ڈالا، اور ان کی قیادت کرنے والی ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ جو ان کی قیادت کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ مختلف جو صفیں تھی ان میں داخل ہو کے دف بجا رہی تھی اور لوگوں کا جوش اور جذبہ جنگ کے لیے جگا رہی تھی، اور ان کو اشعار پڑھ کے سنا رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ پیٹھ نہیں پھیرنا اور بھرپور طریقے سے وار کرنا، اور سب کا نام لے کے ان کو پکار رہی تھی۔ اور دوسرا ان کا جو نعرہ تھا کہ اگر تم نے پیش قدمی کی تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، قالین بچھائیں گے تمہارے لیے، اگر تم پیچھے ہٹے اور ہار گئے تو ہم تم سے روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے، دف بجا رہے تھے، اور جو لڑنے والے تھے ان کا جوش اور ولولہ بھڑکا رہے تھے، اور اس طرح کی باتیں کر کے اشعار پڑھ کے وہ ان کو جنگ کے لیے جوش دلا رہی تھی اور بھڑکا رہی تھی۔ اور اس جنگ کا جو پہلا ایندھن بنا وہ علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری تھا۔ یہ شخص بہادر بھی تھا، جنگجو بھی تھا، اور مسلمان اسے لشکر کا مینڈا کہا کرتے تھے۔ یہ مبارزت کرتا ہوا اونٹ پہ سوار ہو کے آیا، اور اس کی بڑھتی ہوئی شجاعت کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام اس سے لڑنے سے کترا رہے تھے، لیکن اتنے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھے اور چھلانگ لگائی شیر کی طرح ان کے اونٹ پر، اور ان کو گرفت میں لیا اور نیچے اتارا، اور جیسے نیچے اتارا اور اس پہ تلوار پھیر دی اور اس کو ذبح کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جوش اور ولولہ دیکھا تو خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔
یہ جو آخری جملہ ہے یہ اہل سیرت کہتے ہیں کہ اس مقام پر کہا، اور حدیث میں دوسرے مقام پہ کہیں پہ یہ جملہ فرمایا آپ نے۔ اور جب قریش نے اپنے بہادر جنگجو کی یہ حالت دیکھی، وہ قتل ہوا، تو اس کے بعد ہر طرف جو ہے لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا، اور یکے بعد دیگرے جو قبیلہ عبدالدار کے تھے یہ لڑتے رہے اور قتل ہوتے گئے، یہاں تک کہ یہ 10 لوگ یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ آخر میں ان کے قبیلے کا کوئی اور شخص نہیں بچا، تو ان کا ایک غلام تھا حبشی جس کا نام ثواب تھا، اس نے فوراً وہ جھنڈا اٹھا لیا اور اس نے پامردی کے ساتھ لڑائی کی اور جھگڑتا رہا اور اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا، اور جب دونوں ہاتھ اس کے کٹ گئے تو اس کے بعد اس نے وہ جھنڈا گھٹنوں کے بل پکڑا اور اس کو گردن کے ساتھ دبوچا ہوا تھا، اور اس نے جھنڈا اس وقت تک نہیں گرنے دیا جب تک کہ وہ قتل نہ ہوا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اس کا جھنڈا گر گیا، اور مرنے سے پہلے اس شخص یعنی ثواب نے کہا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد وہ جھنڈا اس کے ہاتھ سے گرا اور پھر وہ کسی نے نہیں اٹھایا، وہ گرا پڑا ہی رہا۔ اور اب جنگ کی کیفیت اس طرح تھی کہ جو جھنڈے والا مارکا تھا اس کو مار گرایا، اس کے علاوہ جو اور مشرکین تھے مسلمان ان پہ چھائے ہوئے تھے، گویا کہ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی ہو، اور وہ ٹوٹ پڑے کفار پہ مشرکین پہ اور ان کو مارتے گراتے گئے، جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا وہ نہیں بچ پاتا تھا۔ ادھر حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے قتل کرتے گئے، جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا وہ نہیں بچ پاتا۔ انہوں نے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی اور بہادری کے ساتھ کفار کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے تلوار کے بارے میں بات کی تو سب سے پہلے میں گیا اور تلوار مانگی تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس کا اثر میرے دل پہ ہوا، اور بعد میں نے سوچا جب کہ میں آپ کی پھوپھی صفیہ کا بیٹا ہوں پھر بھی آپ نے مجھے یہ تلوار نہیں دی اور دجانہ کو دی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ایسی کیا بات تھی جو یہ تلوار دجانہ کو ملی، تو اس نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تلوار مل چکی تو اس کے بعد انہوں نے ایک سرخ پٹی نکالی اور اسے اپنے ماتھے پہ باندھا، اور اس کے بعد وہ کفار پہ ٹوٹ پڑے اور ان کی صفیں دھرم برم کرتے ہوئے، اور جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا وہ بچ نہیں پاتا اور اسے قتل کر دیتے، اور مشرکین میں سے ایک مشرک شخص جس کو بھی وہ دیکھتا جو زخمی ہوتا مسلمان اسے قتل کر دیتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہو، ٹکر ہو جائے، تو واقعی ایسا ہوا۔ جب دونوں کی ٹکر ہوئی تو سب سے پہلے اس مشرک نے دجانہ پہ وار کیا۔ حضرت دجانہ نے وہ وار اپنی ڈھال پہ روک لیا اور ڈھال میں اس کی تلوار جو ہے اٹک گئی، تو اس کے بعد فوراً حضرت دجانہ نے حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا، اور اسی طرح کفار کی مشرکین کی صفیں دھرم برم کرتے ہوئے وہ آخر تک پہنچ گئے جہاں پہ خواتین جو تھی وہ موجود تھی۔ اس شخص تک پہنچے جو لوگوں میں ولولہ پیدا کر رہا تھا اور جوش دلا رہا تھا، تو حضرت دجانہ نے جب تلوار اوپر کی اس کو مارنے کے لیے تو اس نے ہائے کی پکار کی، تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ عورت ہے، یعنی وہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی۔ تو انہوں نے اس تلوار کو روک لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر نہ چلائی جائے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ اس ولولہ کرنے والے شخص پہ تلوار تانی تو اس کے بعد انہوں نے اس تلوار کو ہٹا دیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت تھی۔ تو اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے شیر کی طرح، اور جو بھی ان کی تلوار کی زد میں آتا وہ بچ نہیں پاتا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو علم بردار تھے ان میں اپنا ولولہ قائم کیا اور سب کو مار گرایا، اور اس کے بعد
جو بھی بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے آتے تھے وہ ان کی تلوار کی زد میں آ جاتے اور بچ نہیں پاتے، یہاں تک کہ جو اس لشکر کا قلب تھا جہاں بڑے بڑے بہادر اکٹھے تھے وہاں جا کے حملہ کیا اور سب کو مار گرایا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روبرو وار نہیں کیا گیا بلکہ بزدلانہ طریقے سے چھپ کر ان پہ وار کیا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا، جبیر بن مطعم کا یہ غلام تھا۔ اور جنگ بدر میں جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی قتل ہو گئے، تو اس کے بدلے میں جب احد کے لیے آ رہے تھے تو پیشکش کی جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی، تو اس نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ اور یہ خود یہ واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حبشی تھے اور حبشیوں کا جو نشانہ ہے کم ہی چکتا تھا نیزے بازی میں، تو میں اس مقصد کے لیے احد میں شامل ہوا تھا۔ اور جب میں نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرتے ہوئے لوگوں کو صفے دھرم برم کرتے ہوئے، کوئی بھی ان کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا اور بڑے جوش اور ولولے سے لڑ رہے تھے۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب میں ان کو قتل کروں، تو میں ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا اور صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک شخص نے آواز دی حضرت حمزہ کو، حضرت حمزہ نے اس مشرک کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھا اور ایسی حالت میں چاہتا تھا کہ جب میں اس کو مار سکوں، اور جب وہ اسی حال میں ہوئے جیسے میں ان کو پانا چاہتا تھا اور پھر پا کے قتل کرنا چاہتا تھا، تو میں نے فوراً نیزہ پھینکا ان کی طرف، جو ان کی ناف سے نکل کر پاؤں کے پیچھے کی طرف باہر ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا لیکن وہ اٹھ نہیں سکے اور مغلوب ہو گئے۔ اور بعد میں جب وہ فوت ہو چکے تو پھر میں نے جلدی سے اپنا نیزہ نکالا اور واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، اور یہ کہا کہ یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ مجھے اس کے بدلے میں آزادی مل رہی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے کسی اور کے ساتھ نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، کیونکہ میں صرف اس مقصد کے لیے آیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے کسی اور کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کسی کو قتل کیا۔ اور اس نے کہا کہ جب میں واپس مکہ پہنچا تو اس کے بعد مجھے آزادی مل چکی، اور یہ سب کچھ میں نے آزادی کے لیے کیا تھا۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنگین خسارہ تھا اور ناقابل تلافی ایک نقصان تھا۔ اس کے باوجود مسلمان جو ہیں ان کا پلہ بھاری رہا اور جوش اور جذبے کے ساتھ صحابہ کرام لڑ رہے تھے۔ مشرکین جو ہے ان کے چھکے چھوٹ گئے اور مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے باپ کا نام ابو عامر راہب، جس کو آپ نے فاسق کے نام سے مشہور کیا تھا اور نام رکھا تھا، اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی اور وہ بیوی کی آغوش میں تھے۔ جب منادی نے آواز لگائی تو وہ فوراً نکلے اور میدان جنگ پہنچے اور بہادری سے لڑتے رہے، جوش اور ولولے سے صفے درم برم کرتے ہوئے آگے گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان تک پہنچ گئے، اور ابو سفیان پہ وار کرنے ہی والے تھے کہ اچانک شداد بن اوس نے وار کیا اور خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کا وہ تیر انداز دستہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رما پر متعین فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے حفاظت کرنی ہے اور میدان کے جنگ میں اترنا نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی تیز رفتاری جو جنگ میں تھی اس میں بڑا رول ادا کیا۔ جب خالد بن ولید اور ابو عامر فاسق دونوں مل کے مسلمانوں کا جو بایاں بازو تھا اس کو توڑ کے پشت کی طرف جانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچانے کی کوشش کرنے کے لیے جب یہ آگے بڑھے تو مسلمانوں نے تیر اندازی کی، ان پر تیر برسائے اور ان کو زخمی کیا۔ انہوں نے 3 بار کوشش کی
اور تینوں بار ناکام رہے. مسلمانوں نے تیر مار کے ان کو چھلنی کر دیا اور تینوں بار وہ ناکام ہو گئے. بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.